جان نے کہا کہ جی کون مانگ رہا ہے، اس میں نون کی لیڈرشپ بھی شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈر بھی شامل تھی کہ جی کون مانگ رہا ہے اور کس صورت میں مانگ رہا ہے. تو وہ جو ٹویٹ کی تو اس سے بڑی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، جس کے وجہ سے یہ کافی اپسیٹ ہیں، کیونکہ ان کی جو اصلیت تھی وہ ہم نے شیئر کر دی عوام کے ساتھ کہ جی یہ مانگ رہے تھے این آر او اور اس صورت میں مانگ رہے تھے این آر او. این آر او اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ جو کرپشن کی تشریح ہے وہ میرے مطابق کر دیں. کرپشن یہ این آر او یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قانون ہے اس کو اس طرح سے بدل لیں کہ جس نے چوری کی ہے وہ بالکل بری و ذمہ ہو جائے، اور 5 سال پہلے چوری کی ہو تو وہ اس کا حساب نہ لیا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ وہ مانگ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں انہوں نے پاکستان کی پوری سیاست کو، پاکستان کی پوری جو اس وقت ہمارے جو ایک بجائے اس کے کہ وہ مشورہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اپنا پروگرام لے کے آئیں، ان کی نیگیٹو سیاست جس میں کہ کبھی اے پی سی جو کہ ہونی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو ایک بس علامتی سی ہوگی، اس میں کوئی پوٹینشیل کو نظر نہیں آتا. ایک دوسرے کے خلاف ان کی بدنیتی ہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا. ایک اور محترمہ ہے جو کہ ابھی کبھی موٹر وے پہ پھرتی ہیں تو وہ ان کو کچھ یاد آتا ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بالکل ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے ثابت قدمی سے ملک کو چلا رہے ہیں، مشکلات سے نکال رہے ہیں، جس حالت میں پاکستان ملا تھا اس کے بعد جو بھی ہم پہ امتحانات آئے، اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس سے نکلے، اور انشاءاللہ اور بھی آگے نکلیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. جبکہ اپوزیشن کا جو سب سے اس وقت جو ایک آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ حکومت فیل ہو جائے. ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کتنے برسوں میں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنی کوئی جو قانون سازی ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلیاں لے آئیں وہ، جس سے کہ وہ ان کی بچت ہو جائے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے، جس کو کہ ہم عام طور پہ این آر او کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں عوام جو ہے اس وقت ایک بات پہ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن جو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اکانومی دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے، اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ عوام پہ تھوڑا سا لیٹ جائے گا، لیکن جائے گا اور ان قریب جائے گا، کیونکہ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اللہ کی برکت بھی شامل ہے، ہمارے لیڈر کی نیک نیتی بھی شامل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت تھوڑی تھی لیکن اللہ کا کرم زیادہ تھا کہ ہم کووڈ جیسے ایک موذی وبا سے بھی ہم بڑے کامیاب ہو کے کافی حد تک نکل آئے ہیں. ابھی تھوڑا فاصلہ ہے، تھوڑا وہ ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ابھی بھی اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ چیز وبا دوبارہ سے زور پکڑے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام، پاکستان کے عوام اس بات پہ بالکل یقین رکھیں کہ یہ ملک ان کا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، انشاءاللہ جو ماضی کی جو لیڈرشپ تھیں ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ، ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں کلیئرٹی بھی ہے، ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ بھی ہے، اور جو بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی اس کا محور عوام ہے. اس کی کوئی ذات نہیں ہے، کسی کی ذات نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کوئی کاروبار نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اچھے دن آنے والے ہیں، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان قریب
شوگر بھی اب پہنچ رہی ہے, گندم بھی پہنچ رہی ہے, کچھ پہنچ گئی ہے, تو اس سے قیمتوں میں بھی کچھ کمی آئی ہے اور زیادہ کمی آئے گی. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. صاحب آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا آر او دینا چاہتی ہے, جس طرح ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ 2 بل سینٹ سے آپ کو پتا ہے کہ منظور نہیں ہو سکے اور اپوزیشن نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے جس طرح وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں, لیکن چیئرمین کی ظاہر ہے کہ رولنگ آ چکی ہے. اب جوائنٹ سیشن کی آپشن ہے, تو کب تک جوائنٹ سیشن ہے حکومت بلا رہی ہے؟ اور اپوزیشن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن سے بھی نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ آپ سینٹ سے ان ایف اے ٹی ایف کے بلز کو اپنے ٹائم فریم میں منظور کرا سکیں؟ دیکھیں, اس کا میں جواب اس طرح سے دوں گا کہ اہم کیا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, یا اہم یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. آیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ میں چلے جائیں؟ آیا یہ ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ووٹ دیں گے جو کہ آپ نے دیا؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی ذات کے لیے تو نہیں ہے. ہم نہیں ہیں پاکستانی, آپ نہیں ہیں پاکستانی, ہمیں تو کوئی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. قانون بنے اس کی آڑ میں ہم بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ تو صرف وہ لوگ شور مچا رہے ہیں, وہ لوگ وہ کر رہے ہیں بیکاز ان کو اپنا پتہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے یا ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے اگر وہ ان کو کوئی موقع ملے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخر میں کئی جو جتنے بھی ہمارے جو اسمبلی میں ممبران ہیں, جو سینٹ میں ہیں, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے, وہ اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تو چاہے جوائنٹ سیشن ہو تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ سمجھ, بیکاز پاکستان کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ضرورت ہی یہی ہے کہ ہمیں یہ قوانین پاس کرنے ہوں گے, کیونکہ اس پہ اگر نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوگا, معاشی طور پہ بہت نقصان ہوگا, عالمی برادری میں ہماری جو ایک سٹینڈنگ ہے وہ ہوگی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, اور اس کے بڑے بھیانک قسم کے وہ ہیں نتائج ہیں اگر یہ نہ ہو سکا. تو اس لیے عوام کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ ملک کے لیے قانون لانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری مجبوری ہے, جو ہم پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہم پہ عائد کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ صرف ایک خاص طبقے کو, ایک خاص لیڈرشپ کے کو بچانے کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ سمپل بات ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ ایٹ ٹائمز اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پرنٹ میڈیا میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اگر آپ سیلف ڈیفenس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رازنی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے باجوہ صاحب سے بھی میرا یہی وہ ہوگا, مشورہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی کلیریفیکیشن کر دیں, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں. بابر عوام معاملہ, اور آپ نے خود کہا کہ پرائم منسٹر اور بزنس نہیں کرو. ابھی اس میں وضاحت کی آپ نے بھی کہا کہ باتیں درست نہیں ہیں, لیکن دو چیزیں پراپرٹیز کے حوالے, بزنس کے حوالے سے ٹیسٹڈ کاپیاں آئی ہیں. اس کے بعد کیا پرائم منسٹر کا کیا موقف ہے اس معاملے میں, کیونکہ پرائم منسٹر کے معاملے میں خصوصی ٹیم کا حصہ ہے. ماضی میں بھی پرائم منسٹر نے اس پہ 0 ٹالرنس رکھا ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ ایٹ ٹائمز اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پرنٹ میڈیا میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اگر آپ سیلف ڈیفenس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رازنی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں.
تو جو ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے باجوہ صاحب سے بھی میرا یہی وہ ہوگا مشورہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی کلیریفیکیشن کر دیں, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں.